محترم سامعین کرام، آج کے دور کے غیر مقلدین حضرات کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، خاص طور سے i+TV پر بیٹھے ہوئے علماء کا، کہ دیکھیے ائمہ مجتہدین معصوم نہیں تھے، اس لیے ہم ان کی اتباع نہیں کرتے، ہم خود تحقیق کرتے ہیں تاکہ ہم خود جانچیں اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں۔ دیکھیے یہ جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے، یہ ان لوگوں کا خود کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ منکرین حدیث سے لیا ہوا دعویٰ ہے، کیونکہ منکرین حدیث بھی یہی بات کہتے تھے کہ دیکھیے محدثین حضرات جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، اس لیے ہم ان کے اوپر تحقیق کریں گے تاکہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکے۔ یہی بات آج کے دور کے غیر مقلدین حضرات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ائمہ مجتہدین معصوم نہیں تھے، اس لیے ہم ان کے اوپر تحقیق کریں گے تاکہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں۔ دیکھیے حضرات، یہ بات تو بالکل صحیح ہے اور یقینی ہے کہ ائمہ مجتہدین معصوم نہیں تھے، لیکن یہ بات ادھوری ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ جس طرح ائمہ مجتہدین بھی معصوم نہیں تھے، ٹھیک اسی طرح آج کے دور کے غیر مقلدین بھی معصوم نہیں ہیں۔ مگر یہاں بات معصوم اور غیر معصوم کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بات ہے اہل اور نااہل کی تحقیق کی۔ جس طرح ائمہ محدثین اپنے فن کے اندر اہل تھے اور منکرین حدیث وہ نااہل تھے، اگرچہ وہ اپنی جماعت کے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مصنف کیوں نہ ہو، لیکن ان کی بات کو تحقیق نہیں کہا جائے گا، بلکہ نااہل کی منازعات کہا جائے گا، جو کہ سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح ائمہ مجتہدین اور غیر مقلدین کے درمیان صرف معصوم اور غیر معصوم کا فرق نہیں ہے، بلکہ اہل اور نااہل کا ہے۔ ائمہ مجتہدین باجماع امت اہل ہیں اور آج کے غیر مقلدین باجماع امت یہ نااہل ہیں۔ اس لیے ان نااہلوں کا ائمہ مجتہدین کے ساتھ الجھنا یہ نااہل کی منازعات ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو یہ عہد بھی لیتے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم اہل امر سے منازعات، جھگڑا اور اختلاف نہیں کریں گے۔ تعجب کی بات ہے کہ حدیث شریف جس کو منازعات کہے، جھگڑا اور اختلاف قرار دے، یہ لوگ اس کو تحقیق کا نام دے رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مجتہدین رحمہ اللہ کی مخالفت کا نام تحقیق نہیں بلکہ نااہل کی منازعات ہے، اور نااہل کا معاملہ مجتہدین کے بالکل برعکس ہوا کرتا ہے۔ مجتہد جو کہ اہل ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور غیر مقلدین جو کہ نااہل ہیں، اگر وہ صحیح بات بھی پالے تو انہیں اجر کی بجائے گناہ ملتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن کریم کے اندر اپنی رائے لگائی اور درست بات بھی پالی تو بھی وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ بہرحال افسوس ہے ہمیں منکرین حدیث پر اور غیر مقلدین حضرات پر کہ اس گناہ کبیرہ کو کہ جس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس کا نام یہ لوگ تحقیق رکھ رہے ہیں، اور اس کو عمل بالقرآن اور اس کو عمل بالحدیث کہتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کے فتنے کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی اس جماعت کو اور اس جماعت کی ماننے والوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔